أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورہ المائدہ آیت 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کمال تک پہنچا دیا اور اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ خلیفۃ المسیح حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، یہ آیت شریفہ قرآن مجید میں کس وقت نازل ہوئی؟ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ایک آیت آپ کی کتاب میں ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن وہ اتری تھی اسے عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وہ جمعہ کا دن تھا، وہ عرفہ کا دن تھا، وہ اسی عید الاضحیٰ کا مقدمہ تھا۔ عرفات میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 90 روز زندہ رہے۔ یوں تو اللہ جل شانہ کا نزول ہر روز خاص طرز پر رات کے آخر ثلث میں ہوتا ہے، مگر جمعہ کے دن 5 دفعہ اور عرفات کو 9 دفعہ نزول ہوتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ شیطان ایسا کبھی یاس میں نہیں ہوتا جیسے عرفات کے دن۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے نمائے دینیا کے لیے جس کتاب کو نازل کیا تھا اسے کامل کر دیا۔ کامل دین جس کا نام اسلام ہے اسے اسی دن کامل کر دیا جس دین کی مطابقت ضروری اور اس پر کاربند ہونا سعید انسان کو لازم ہے۔ اس کے اصول اور فروع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں تمام و کامل کر دیے۔ وہ چیز جس کو کامل طور پر ساری دنیا کو پہنچانے کے لیے سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری دعاؤں اور کل طاقتوں اور مساعی جمیلہ کو پورے طور پر لگایا تھا، اس کا نام اسلام ہے، اور اس کی تکمیل کا دن جمعہ کا مبارک دن اور عرفات کا پاک دن ہے۔ تمام ادیان مروجہ اور مذاہب موجودہ کا مقابلہ کرنا چاہیں اور غور کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیا بالحاظ اصول کے اور کیا بالحاظ حفظ اصول اور فروع کے وہ اسلام کے مقابلہ میں کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتے اور بالکل ہیچ دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے اہم ترین امور میں سے اللہ جل شانہ کا ماننا، اس کو اسماء حسنہ اور صفات و محامد میں یکتا و بے ہمتہ ماننا، جس کا خلاصہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہے، جس کا نام افضل الذکر ہے
اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور آج میں بھی کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہستی کے برابر اور ہستی کو یقین نہ کرے، اللہ کی ہستی کے برابر اور ہستی کو یقین نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو اسماء میں، افعال میں یکتا، وجود و بقا میں یکتا، تمام نقائص سے منزہ اور تمام خوبیوں سے معمور یقین کرے۔ وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں۔ عبادت کا مدار ہے حسن و احسان پر، اور پھر یہ دونوں باتیں بدرجہ کامل کس میں موجود ہیں؟ اللہ ہی میں۔ احسان دیکھ لو، تم کچھ نہ تھے، تم کو اس نے بنایا۔ کیسا خوبصورت، تنومند اور دانشمند انسان بنایا۔ بچے تھے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، سانس لینے کو ہوا، پینے کو پانی، کھانے کو قسم قسم کی لطیف غذائیں، طرح طرح کے نفیس لباس اور آسائش کے سامان کس نے دیے؟ خدا تعالی نے۔ میں کہتا ہوں، کیا چیز ہے جو انسان کو فطرتاً مطلوب ہے اور اس نے نہیں دی؟ سچی بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسان اور افضال کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ حسن دیکھو تو کیسا اکمل، ایک ناپاک قطرہ سے کیسی خوبصورت شکلیں بناتا ہے کہ انسان محو ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاخانہ سے کیسی سبز اور نرم خوشکن کومپل نکالتا ہے۔ انار کے دانے کس لطافت اور خوبی سے لگاتا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر نظر اٹھاؤ گے اس کے حسن کا ہی نظارہ نظر آئے گا، اور یہ بالکل سچی بات پاؤ گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الجمعہ آیت 63۔ ساری دنیا میں جس قدر مذاہب باطلہ ہیں، انہیں دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم یا صفت کا انکار کیا ہے، اور اسی انکار نے ان کو بطلان پر پہنچا دیا ہے۔ ایک بت پرست اگر خدا تعالیٰ کو علیم، خبیر، سمیع، بصیر، قادر جانتا ہے تو کیوں پتھر، شجر، ہوا، سورج، چاند اور ارذل ترین چیزوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اس کی استتی کرتا ہے؟ اور کوئی جواب نہیں ملتا تو یہ عذر تراش لیا کہ ہماری عبادت صرف اس لیے ہے کہ یہ اصنام و معبود ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دیں اور مقرب بارگاہ الہی بنا دیں۔ اصل یہی ہے کہ وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر غریب و گناہ گار کی آواز سنتا ہے اور ہر ایک دور شدہ کو نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ اونچی آواز سے پکارو یا دھیمی آواز سے، وہ سمیع ہے۔ اگر ایسا مانتے تو کبھی بھی وہ مخلوق کے عاجز اور ناکارہ مخلوق کے آگے، ہاں ان اشیاء کے آگے جو انسان کے لیے بطور خادم ہیں، سر نہ جھکاتے اور یوں اپنے ایمان کو نہ ڈبوتے۔ سچے پرستار الہی اور مخلص عابد بنو، خدا کی طرف قدم اٹھاؤ۔ یہاں بھی رضیت لکم اسلام دینا فرمایا۔ اسلام کا لفظ چاہتا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ۔ موجودہ حالت میں ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور مسلمانوں سے بڑھ کر امتیاز پیدا کیا ہے۔ ہم میں ملہم ہے، ہم میں ہادی اور امام ہے، ہم میں وہ ہے جس کی خدا تائید کرتا ہے، جس کے ساتھ خدا کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اس کو حکم اور عدل بنا کر خدا نے بھیجا ہے۔ مگر تم اپنی حالتوں کو دیکھو، کیا مدد اور عمل درآمد کے لیے بھی ایسا ہی قدم اٹھایا جیسا کہ واجب ہے؟ الحکم 5 مئی 1899۔ پیارے مسلمان بھائیوں،
اے آشقان خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بھی وہ وعدہ پورا فرما دیا جو اس رب قدیر نے اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ دین کی تجدید کے لیے ہر صدی پر ایک مجدد خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر آئے گا اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دے گا۔ آج وہ ہادی اور امام الوقت ذکی غلام مسیح آخر الزمان حضرت عبد الغفار علیہ السلام ہم میں موجود ہے، جس کو دلائل قاطعہ اور حجج ساتیہ کا عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا ہے۔ بس آؤ اور ملہم من اللہ کو مان کر اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اسی آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، اور یہ قول کہ پہلے اس سے ہزارہا انبیاء ہو چکے اور معجزات بھی بکثرت ہوئے، اس لیے اس امت کو خوارق اور کرامات اور برکات کی کچھ ضرورت نہیں تھی، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ان کو سب باتوں سے محروم رکھا۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں، جن کو ایمان کی کچھ پرواہ نہیں، ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے، اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے۔ ہاں، جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا اور نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی گھر بنا دے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآحسن وجہ پوری کر دے وے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 48۔ قرآن مجید میں سورہ نور آیت 56 آیت استخلاف کے مطابق مجدد کا منکر فاسق ہے، اور فاسق وہ ہے جو فسق کا مرتکب ہوتا ہے، اور فسق کے لفظی معنی ہے خروج، باہر نکل جانا۔ اصطلاح میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو حرام کا مرتکب ہو یا واجب کو ترک کرے یا اطاعت الہی سے نکل جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا نام فاسق رکھا ہے، اس فاسق کی کون سی نشانیاں بیان فرمائی۔ قرآن مجید نے بسا اوقات کفر کو بھی فسق کہا ہے، اور کئی مقامات پر کفر کو فسق سے الگ نافرمانی کے معنی میں بھی بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ حجرات آیت 8 میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا اور کفر اور فسوق اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ کفر اور کفر پر فسق کا اطلاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جو لوگ فاسق ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کا عذاب چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ السجدہ آیت 21۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بس کیا جو مومن ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سجدہ آیت 19۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کی مرتکب ہوئی تھی اور قرآن مجید نے انہیں فاسقین فرمایا ہے۔ الانبیاء آیت 75۔ اور حضرت موسیٰ کی مخالفت کرنے والی فرعون کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فاسقین فرمایا ہے۔ النمل آیت 13۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والوں اور کافروں کو دوست بنانے والوں کو بھی فاسقین فرمایا گیا ہے۔ المائدہ آیت 82۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسقین کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبر پر دعا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ التوبہ آیت 84۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسقین ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے عہد نہیں نبھاتے اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، خالی باتیں بناتے ہیں اور عمل سے عاری ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل منکر ہوتے ہیں۔ التوبہ آیت 8۔ پھر مومنین سے فرمایا گیا ہے کہ فاسق کا اعتبار نہ کرو۔ الحجرات آیت 7۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تعلیم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسقین ہیں۔ المائدہ آیت 48۔ پھر فرمایا قل انفقوا طوعا وکرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے خواہ تم خوشی سے خرچ کرو خواہ کراہت کے ساتھ، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم ایک فاسق قوم ہو۔ یعنی قرآن مجید فرماتا ہے کہ فاسقین کی مالی قربانی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ التوبہ آیت 53۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی فاسقین ہیں۔ التوبہ آیت 67۔ پھر فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقین کی قوم ہی ہلاک کی جاتی ہے۔ الاحقاف آیت 36۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسقین کے علاوہ اور کسی کو گمراہ قرار نہیں دیا جاتا۔ البقرہ آیت 27۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقین سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ التوبہ آیت 96۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس نے بھی فسق کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ابلیس لعین نے کی اسے قرآن مجید نے فسق قرار دیا ہے، بس فاسق ابلیس کا پیروکار ہے۔ چنانچہ فرمایا الا ابلیس کان من الجن ففسق
عن امر ربہ۔ الکہف آیت 51۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسقین ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ الحشر آیت 20۔ بس سامعین اکرام، قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجدد کا منکر فاسق ہے، اور وہ جو 15ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث فرمایا گیا، وہ آج تمہیں پکارتا ہے تاکہ تم فاسق کہلانے سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو کہ فسق ایک شیطانی کام ہے۔ ابلیس لعین بھی فاسق تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مامور کردہ حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دلیل یہ دی تھی کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی لیے ہر زمانے میں مامور من اللہ کا انکار کرنے والے ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسے کیسے مان لیں، بھلا اللہ تعالیٰ کا مامور ایسا ہو سکتا ہے، ہم تو اس سے بہتر ہیں۔ یہی تمسخر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء سے کیا گیا، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی تمسخر اور ٹھٹھا کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ الفرقان آیت 42۔ بس فاسق انسان بے شک ابلیس لعین کا پیروکار ہے، اور فاسقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے غافل کر دیا، اور فاسق اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فاسقین کی طرح نہ ہو جانا، ورنہ جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو، آگ کا عذاب تو ایک تمثیل ہے، مگر روح کے عذاب کی شدت کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ایک فاسق انسان کی روح مرنے کے بعد زندہ کی جائے گی تو اس پر خوب کھل جائے گا کہ وہ کیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اور سب سے شدید عذاب روح انسانی کے لیے وہ لمحہ ہوگا کہ اس کا خالق اور مالک اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، نہیں چاہتا کہ انسانی روح اس عذاب شدید سے گزرے، اسی لیے وہ اپنے مرسلین کو مبعوث فرماتا ہے تا انسان ایمان کی دولت کو حاصل کر کے اعمال صالحہ بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو کر حاویہ میں گرنے سے بچ جائے، جو فاسق اور منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مرسلین اپنی اپنی قوم کے ہاتھوں ہر دکھ اور تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو ہر حال میں روح کے عذاب شدید سے بچانا چاہتے ہیں۔ بس میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو سنو کہ اے مومنو، تم فاسقین کی طرح نہ ہو جانا۔ سامعین اکرام، ذرا غور تو کرو کہ 15ویں صدی ہجری کے آغاز کو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس صدی میں غلط ثابت ہو جائے، جبکہ اس سے قبل 13 صدیوں میں 13 خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے، اور اس 15ویں صدی میں بھی مجدد اور امام الوقت حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے، اور ان کے علاوہ
اس 15ویں صدی ہجری میں کسی اور شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام اس 15ویں صدی میں مجدد کے طور پر مبعوث فرمایا۔ بس اپنے معبود حقیقی کی نصیحت پر عمل کرو اور پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، تا تم فسق جیسے گناہ کبیرہ سے بھی بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے سے بھی بچ جاؤ، تا ذلت و رسوائی تمہارا مقدر نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ دنیا چند روز کی ہے۔ ہر روز ہمارے سامنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جلد یا بدیر ہم سب کی باری آنے والی ہے، اور ہم سب نے بلا شک اپنے خالق کے حضور ایک روز پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر یہ وقت آئے کہ ہمارا رب ہمارے فسق کی وجہ سے ہم سے کلام نہ کرے۔ بس اپنی آخری سانس سے پہلے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لاؤ اور توحید خالص کے قیام کے الہی مشن میں ان کے مددگار بن جاؤ، تا قیامت کے دن تمہاری روحیں رب قدیر کی گود میں جا گریں اور تمہارے خالق کی پیار کی نظر تم پر پڑے، کیونکہ اصلی اور حقیقی اور پائیدار جنت تو اس خالق کائنات رب العالمین اور احسن الخالقین کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومنین و مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔